السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم اب ہفت اقسام شروع کر رہے ہیں۔ ہفت کہتے ہیں 7 کو، اور اقسام یہ قسم کی جمع ہے۔ تو سب سے پہلی قسم جو ہے ہفت اقسام کی وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ اس کے بعد ہے محموز۔ پھر محموز کی 3 قسمیں ہیں، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام۔ اس کے بعد ہے معطل۔ ساتھی پوچھ رہے تھے کہ اس کو کیا پڑھنا ہے، اس کو معطل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مفعول کا صیغہ۔ پھر معطل کی پھر قسمیں ہیں، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف، ٹھیک ہے۔ پھر لفیف کی 2 قسمیں، مقرون اور مفروق۔ اور اس کے بعد ہے مضاف۔ مضاف کی 2 قسمیں، مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی۔ تو آپ یہ جو پی ڈی ایف ہے آپ کھول کے یہ وائس سن لیں، انشاءاللہ آپ کا سبق مکمل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی تعریف، سب سے پہلے صحیح۔ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ کہ صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ، حرف علت اور 2 حرف ایک جنس کے یعنی ہم شکل نہ ہو، جیسے ضرب۔ اب دیکھیں ضرب کے اندر ضاد را با ہے، اس میں نہ حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، نہ 2 حرف ایک جنس کے یعنی ہم شکل، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لہذا ضرب یہ صحیح ہوا۔ اور دوسری مثال ہے اکرمہ۔ اکرمہ یہ ثلاثی مزید ہے، تو اس کے اندر دیکھیں اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ کیا ہے؟ کاف، را اور میم۔ اب کوئی ساتھی یہ سمجھے کہ اکرمہ میں تو حمزہ ہے، تو یہ صحیح کیسے ہوا؟ تو اس کو جواب یہ دیں کہ بھائی دیکھیں، ہم بات کریں حروف اصلیہ کی، اور اکرمہ کے اندر جو ہے وہ حروف اصلیہ کیا ہیں؟ کاف، را اور میم ہے، اور کاف اور را اور میم میں نہ حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، نہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم میں محموز۔ محموز کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کے اندر جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو۔ محموز اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو، جیسے امر، سأل، قرأ، یہ ہے محموز، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے محموز کی 3 قسمیں بنتی ہیں، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام، ٹھیک ہے۔ محموز الفا کی مثال جیسے اوپر گزر گئی، امارہ، محموز الفا کی مثال ہے امارہ، اور محموز العین کی مثال سأل، سأل، اس کو سال نہیں پڑھنا بلکہ سأل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور محموز اللام کی مثال جیسے قرأ جزون، ٹھیک ہے۔ تو یہ لام کلمے کے مقابلے حمزہ آ رہا ہے، لہذا یہ کیا محموز اللام ہے۔ اس کے بعد ہے معطل۔ معطل کس کو کہتے ہیں؟ معطل اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو، چاہے ایک حرف علت ہو یا 2 حرف علت ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک حرف علت ہو اس کی مثال جیسے وعد، اور 2 حرف علت ہوں اس کی مثال جیسے ولیہ، ٹھیک ہے۔ اب فائدہ دیکھ لیں کہ حروف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا، جس کا مجمع بنتا ہے وائے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ کے فا کلمہ میں، حروف اصلیہ کے فا کلمہ میں حرف علت ہو، چاہے وہ واو ہو یا یا ہو، چاہے واو ہو یا یا ہو۔ واو کی مثال جیسے وعد، اب دیکھو وعد بروزن فعال، تو فا کلمے میں واو آ رہی ہے، اور یسر، اب دیکھو یا کلمے کے مقابلے میں فا کلمے کو یا آ رہا ہے، یسر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے، اسی اعتبار سے کہتے ہیں، اس اعتبار سے مثال کی 2 قسمیں بنتی ہیں، مثال واوی اور مثال یائی، یعنی فا کلمے کے مقابلے میں واو ہو تو اس کو ہم مثال واوی کہیں گے، اور یا ہو تو اس کو ہم مثال یائی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اجوف کس کو کہتے ہیں؟ اجوف اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ کے عین کلمے میں، حروف اصلیہ کے عین کلمے میں حرف علت ہو، چاہے واو ہو یا یا ہو، جیسے کال، یہ اصل میں کول تھا، کول، قانون جب اس پہ جو نا لاگو ہوا تو یہ کالا بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور با اصل میں تھا بیا، تو یا آ رہی ہے، اس کی یا کلمے کے مقابلے میں، عین کلمے کے مقابلے یا آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اجوف کہیں گے۔ اس اعتبار سے اجوف کی 2 قسمیں بنتی ہیں، اجوف واوی اور اجوف یائی، ٹھیک ہے۔ اگر عین کلمے کے مقابلے میں عین کلمے میں واو ہو تو اس کو ہم اجوف واوی کہیں گے، اگر یا ہو تو اس کو یائی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ناقص کس کو کہتے ہیں؟ ناقص اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ کے لام کلمے میں، حروف اصلیہ کے لام کلمے میں حرف علت ہو، چاہے واو ہو یا یا ہو، جیسے دعا اصل میں دعا و ہوا تھا، بروزن فعل، تو لام کلمے میں واو آ رہی ہے، اور رما اصل میں تھا رمیا، بروزن فعل،
تو لام کلمے کے مقابلے میں یا آ رہی ہے، تو اسی اعتبار سے ناقص کی بھی دو قسمیں بنتی ہے، ناقص واوی اور ناقص یائی۔ اگر واو لام کلمے کے میں ہو تو اس کو ناقص واوی کہیں گے، اگر حروف علت یا جو ہے وہ لام کلمے میں ہو تو اس کو ناقص یائی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ نوٹ، اب نوٹ ہے، کہتے ہیں کہ مذکورہ تینوں اقسام، یعنی مثال، اجوف اور ناقص، مذکورہ تینوں اقسام میں حرف علت ایک ہے۔ آگے ہے حروف علت لفیف۔ اب لفیف کس کو کہتے ہیں؟ لفیف کی تعریف کریں، لفیف اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ہوں، چاہے فا اور عین کلمہ میں ہو یا فا اور لام کلمہ میں ہو۔ جیسے مثال، جیسے دیکھیں ولیہ، ولیہ، اب دیکھو ولیہ، اس کے اندر جو ہے فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لفیف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں لفیف، اس اعتبار سے لفیف کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے لفیف مقرون، ایک ہے لفیف مفروق، ایک ہے لفیف مقرون اور دوسرا ایک لفیف مفروق۔ لفیف مقرون اس کو کہیں گے جس کے فا اور عین کلمہ میں حرف علت ہو، فا اور عین کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو ہم مقرون کہیں گے، اور اگر فا اور لام کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو مفروق کہیں گے۔ مفروق کی مثال جیسے ولیہ، اب دیکھو واو فا میں ہے، فا کلمے میں، اور یا لام کلمے میں ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفروق، ٹھیک ہے۔ اور ہے مضاعف۔ اب مضاعف کس کو کہتے ہیں؟ مضاعف کی تعریف کریں، مضاعف اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں، یعنی دو حرف ہم شکل ہوں، دو حرف ہم شکل ہوں۔ مضاعف اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف ہم شکل ہوں، ایک جیسے ہوں، جیسے سرہ، سرہ اصل میں سرارہ تھا، اور سبب، تو دیکھو سرہ کے اندر جو اصل میں سرارہ تھا، تو دیکھو دو را آ رہی ہے، دو حرف ہم شکل آ رہے ہیں، اور سبب جس میں بھی دو با ہیں، ہم شکل دو حرف ہیں، اور مزمزہ اس کے اندر میں بھی، ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے مضاعف۔ اسی اعتبار سے مضاعف کی دو قسمیں بنتی ہیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی۔ کہتے ہیں اگر عین اور لام کلمہ میں دو حرف ہم شکل ہوں، عین اور لام کلمہ میں دو حرف ہم شکل ہوں تو ان کو مضاعف ثلاثی کہیں گے۔ دیکھیں جیسے مثال دیکھیں، مد اصل میں مدد تھا، اب دیکھو عین اور لام کلمے میں مد برودن، مدد اصل میں تھا برودن فعل، تو عین اور لام کلمے میں دو دال آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر فا کلمہ اور لام اول، فا کلمہ اور لام اول میں دو حرف ہم شکل ہوں، دو حرف ہم شکل یعنی ایک جیسے ہوں، جیسے مزمزہ برودن فعلل۔ پہلی مثال جو تھی مدہ، یہ ثلاثی مجرد کی تھی، اب جو ہے وہ ثلاثی مزید کی مثال، ثلاثی مزید کی اور رباعی، مضاعف رباعی کی مثال دے رہے ہیں۔ دیکھیں اگر فا کلمہ اور لام اول میں دو حرف ہم شکل ہوں، جیسے مزمزہ برودن فعلل میں فا اور لام اول کلمہ میں میم ہے، میم آ رہا ہے نا، مزمزہ برودن فعلل، تو فا اور لام اول کلمہ میں میم ہے۔ اگر عین کلمہ اور لام ثانی میں، عین کلمہ اور لام ثانی میں، لام ثانی سے مراد فعلل میں دو لام آ رہے ہیں نا، تو پہلے لام کو چھوڑو، دوسرا لام فعلل میں جو دوسرا لام آ رہا ہے، عین کلمہ اور لام ثانی میں دو حرف ہم شکل ہوں، جیسے مزمزہ برود فعلل میں عین اور لام ثانی کلمہ میں زواد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال تھی مضاعف رباعی کی۔ تو یہ ہمارا ہفتہ اقسام مکمل ہو گیا، یہ ہفتہ اقسام ہمارا مکمل ہو گیا، تو اس کو دیکھ لیں آپ، انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ کل انشاءاللہ دوبارہ پڑھ لیں گے۔ آج تھوڑا سگنل کا پتہ نہیں مسئلہ بن گیا، ساری کلاس میں جو نا سارے یہی بس کہہ رہے تھے کہ آواز آ رہی ہے، جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو ہے جو میں نے PDF بھیجا ہے، اس میں باب اول لکھا ہوا ہے،
باب اول، تو یہ صرف صغیر ہے، اس کو یاد کرنا، اس اعتبار سے یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسری جو چیزیں آپ نے یاد کی ہیں ثقیلے خفیفے کے سیغے وغیرہ، یہ اس میں داخل نہیں ہے، یہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اس اعتبار سے صرف صغیر اور صرف کبیر آپ نے، صرف صغیر ثلاثی مجرد اور صرف صغیر ثلاثی مزید آپ نے یاد کرنا ہے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ لیتا ہوں، سارے ساتھی اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل، یعنی ضرب یضرب۔ کیسے پڑھیں گے؟ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، لم یضرب لم یضرب، لا یضرب لا یضرب، لن یضرب لن یضرب، الامر منه اضرب لتضرب، لیضرب لیضرب، والنحی عنه لا تضرب لا تضرب، لا یضرب لا یضرب، الظرف منه مضرب، والآلة منه مضرب ومضربة ومضراب، وأفعل التبذيل المذكر منه أضرب، والمؤنث منه ضرب، وفعل التعجب منه ما أضربه أضرب به وضرب۔ تو یہ ہو گیا ثلاثی مجرد کا صرف صغیر۔ اس اعتبار سے آپ نے سارے جتنے بھی ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں اس کو اسی اعتبار سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ثلاثی مزید صرف صغیر، باب اول صرف صغیر ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افعال الاکرام، اس کو کیسے یاد کریں گے؟ اکرم یکرم اکراما فهو مکرم، و اکرم یکرم اکراما فذاک مکرم، فذاک مکرم ہے، یہاں پہ مکرمن را کو کسرہ آ گیا ہے، زیر آ گئی ہے، یہ غلط ہے، اس کو را کو آپ نے فتح پڑھنا ہے، فذاک مکرمن۔ دوبارہ دیکھ لیں، اکرم یکرم اکراما فهو مکرم، و اکرم یکرم اکراما فذاک مکرم، لم یکرم لم یکرم، لا یکرم لا یکرم، لن یکرم لن یکرم، الامر من اکرم لتکرم لیکرم لیکرم، والنحی عنہ لا تکرم لا تکرم، لا یکرم لا یکرم، الظرف من مکرم مکرمان مکرمات، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے۔ اس میں تھوڑی غلطی ہے، فہو مکرمن ہے، اس کو مکرمن نہیں پڑھنا بلکہ فہو مکرمن پڑھنا ہے، اور فضا کا مکرمن پڑھنا ہے، مکرمن را کے کسرے کے ساتھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ۔